السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایم ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماں کی آواز میں درد تھا۔ میری جان، میری زندگی کا اثاثہ تو ٹھیک ہے نا؟ امی، کیا ہوا ہے؟ آپ صبح صبح میرے کمرے میں کیا لینے آئی ہیں؟ بیٹا، تیری رات کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ امی، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں یہاں سے، مجھے مزید تنگ مت کریں۔ ماں جلتے ہوئے دل کے ساتھ بار سین میں آ جاتی ہے۔ امی، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو پاکیزہ۔ امی، میں ایم فل کرنا چاہتی ہوں، ماں اکتا کر بولتی ہے۔ گھر کا کوئی کام بھی سیکھ لے، ہر وقت پڑھائی، بات کاٹتے ہوئے۔ بابر، اٹھ گیا تم؟ پاکیزہ، جا جلدی سے بھائی کے لیے چائے بنا کر لا۔ پاکیزہ مایوس ہو کر چائے بنانے کچن میں چلی جاتی ہے۔ امی، بابر بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے اور مجھ سے ذرا بھی نہیں۔ پاکیزہ کو ابو کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پاکیزہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ میں ابو سے بات کرتی ہوں۔ ابو جی، کیا بات ہے پاکیزہ؟ ابو، میں ایم فل میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ پھر وہی بات، ہر وقت ایک ہی بات نہ کیا کرو۔ تم نے اتنا پڑھ کے کون سا تیر مار لینا ہے؟ جب میں تیری عمر میں تھی میں نے سلائی کڑھائی سب سیکھ لیا تھا۔ پاکیزہ بیٹی، تم اپنی ماں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا کرو، تم ضرور ایم فل کرنا۔ ابو، آپ کتنے اچھے ہیں۔ ابو کی یہ بات سن کر پاکیزہ کو یوں لگتا ہے جیسے اس کی زندگی واپس لوٹ آئی ہو۔ رات کے 3 بجے ہیں۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز تواتر سے سنائی دے رہی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ بابر، تو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا؟ میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ عظمت بیگم، بابا کا انتظار نہ کیا کرو، وہ بگڑ گیا ہے اور وہ ضرور ایک دن اس گھر کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ بیگم، جس کو تم اپنا لخت جگر کہتی ہو، وہ تمہاری پرواہ تک نہیں کرتا۔ انتظار کرتے کرتے تھکی ہوئی ماں بیچاری صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ بابر، کہاں رہ گیا تم؟ قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ بابر نشے کے عالم میں زمین پر گرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ میرے بیٹے، تجھے کیا ہوا؟ تیرے چہرے کا رنگ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ بابر، میری بات تو سن۔ وہ کچھ سنے بغیر اپنی ماں کو دھکا دے کر کمرے میں چلا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ جس کو اس نے دھکا دیا ہے وہ میری ماں ہے، جو میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ بابا اپنے بیٹے کا یہ رویہ دیکھ کر کہتا ہے، عظمت بیگم، میری دعا ہے خدا کسی کو ایسا بیٹا نہ دے۔ کون سے ظلم کی سزا ہے کہ میرا نام نہاد بیٹا مجھے اپنے باپ کو بلانا تک گوارا نہیں کرتا۔ صبح کو 8 بجے کسی کے زوردار دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پاکیزہ جا کر دروازہ کھولتی ہے۔ لڑکی، تیرا بھائی کدھر ہے؟ آپ کون ہیں؟ اپنے بھائی کو بلا۔ پاکیزہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ ابو، باہر کچھ لڑکے بھائی کا پوچھ رہے ہیں۔ تم بیٹھو، میں خود دیکھتا ہوں۔ بابر کہاں ہے؟ میں بابر کا باپ ہوں، مجھ سے بات کرو۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے ماں آتی ہے۔ تم سب بابر کے دوست ہو؟ دوست تھے مگر اب نہیں ہیں۔ بابر نے کچھ غلط کام کیا ہے؟ بابر نے میری بہن کے ساتھ کل شام زیادتی کی تھی، جس کا بدلہ ہم لینے آئے ہیں۔ وہ ہمارے ہاتھ سے زندہ نہیں بچے گا۔ نہیں بیٹا، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بابر ایسا نہیں کر سکتا۔ انکل، اگر آپ ہمیں نہیں بتائیں گے بابر کہاں ہے تو بھی ہم بابر کو ڈھونڈ لیں گے۔ آہوزاری کرتی ہوئی ماں، نہیں، میرا لخت جگر بابر ایسا نہیں کر سکتا، کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔